ناظرین ویلکم بیک. آپ کا میزبان فرید کرمانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ LiveTV.tv سے رمضان کا آپریشن ہے. اور آج اللہ 23واں روزہ ہے اور نجات کا جو ہے شرح چل رہا ہے. اور کل ہم نے اپنے علماء کے پینل جو ہمارے یہاں موجود ہیں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 23 ہمارے ساتھ. تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے زکوٰۃ پہ. کل ہم نے بات چیت کی لیکن موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج دوبارہ سے اس کو جو ہے کچھ چیزیں ایڈ کی جائیں اور آپ کے سوالات بھی اس میں ایڈ کی جائیں جو آپ لوگوں نے ہمیں بھجوائے ہیں فیس بک پہ. وہ بھی ہم ضرور پوچھیں گے. تو میں بہت مشکور ہوں مفتی محمد سید صاحب اور علامہ سید علی صاحب کا السلام. تو ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہم زکوٰۃ پہ کیا دوبارہ زکوٰۃ پہ. تو مستحب زکوٰۃ کیا ہے جو سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. صاحب نصاب کے اوپر سال میں ایک مرتبہ مال کا جو 2.5% حصہ ہوتا ہے وہ نکالنا فرض ہے. اور ایک ہے نقلی صدقہ جس کی جو ہے وہ شریعت کوئی پابندی نہیں ہے. دے تو اچھی بات ہے اور نہ ساری زندگی اگر کسی نے نقلی صدقہ نہیں دیا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس کی قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگی. نقلی صدقہ کسی کا بھی ضرورت نہیں سال بھر تک انتظار کریں. بالکل کسی وقت بھی دے سکتے ہیں اور اس کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے کہ اس میں پیسے ہونے چاہیے ہیں اس کے لیے اور سال میں ایک مرتبہ دینا پڑے گا. جیسے زکوٰۃ کی پرسنٹیج نہیں ہے زکوٰۃ کی 2.5%. بالکل جو آپ کے جو دل میں آیا جو آدمی نے اپنے حسب اقتدار سمجھ کر کہ میں اتنے دے سکتا ہوں تو اس پہ پیسے دے دیے. کسی غریب کو کھانا کھلا دیا. اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ کم سے کم اتنے ہونے چاہیے. اگر ایک انگور کا دانہ بھی اگر دے دیا تو وہ بھی نقلی صدقے میں اللہ کے یہاں بہت بڑا ایڈیشنل ہو گئی. تو یہ مستحب زکوٰۃ یعنی اس کو زکوٰۃ کہنے سے بہتر ہے اس کو صدقہ کہا جائے. نقلی صدقات کہا جاتا ہے اس کو. تو مجھے تھوڑی سی بتا دیں زکوٰۃ کے اقسام کیا ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو جو اقسام ہیں میں نے تو آپ ذرا بتا دیں کہ آپ زکوٰۃ کی اقسام میں یہ ہے کہ سونا چاندی پہ زکوٰۃ آتی ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی. زکوٰۃ کی وقام کی زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ ہے اور ایک ماں کی زکوٰۃ ہے. اس سلسلے میں دیکھیں ویسے یہ کہا جاتا ہے جیسے ان کی زکوٰۃ جو شرعی واجب ہے نا جو فرض ہے شریعت کی طرف سے وہ صرف وہی زکوٰۃ ہے جو سونے چاندی پہ آتی ہے. مال پہ جو زکوٰۃ آتی ہے وہی ہے. زکوٰۃ بدن جو فطر کے زمرے میں نہیں. یہ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو ہے وہ 204 ہڈیاں ہیں اور 360 جوڑ ہیں اور ہر ہڈی اور ہر جوڑ کا جو ہے وہ انسان کے اوپر صدقہ واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے فرمایا. تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ اس کی جو ہے وہ ہر جوڑ اور ہر جو ہے وہ ہڈی کی زکوٰۃ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے شروع میں 2 رکعت نفل پڑھ لے گا یعنی اشراق کے 2 رکعت نفل تو اس کے تمام جوڑوں اور ہڈیوں کی طرف سے یہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. چھوٹا زمین سوال کہ زکوٰۃ مال واجب ہونے کی شرائط کیا ہے. زکوٰۃ مال واجب ہونے کی شرائط یہی ہے کہ آدمی عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو. نابالغ کے پاس کتنا ہی مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل ہو سمجھدار ہو. ایک آدمی پاگل ہے اس کی ملکیت میں بہت سارا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے سب سے بنیادی جو چیز ہے. غیر مسلم کے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے. اب اسی طرح زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کی مقدار سونا ہے تو 7.5 تولہ چاندی ہے تو 52 تولہ چاندی ہو یا سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے مال تجارت ہے دکان میں بیچنے کے لیے سامان رکھا ہوا ہے. ایک بک شاپ ہے وہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کتابیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ پورا سال کتابیں رہیں 12 مہینے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی اور سال گزرنا ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے اوپر قرض نہ چڑھاؤ اتنا
اگر ایک آدمی کی مالیت میں جو 2 لاکھ روپے ہے، دینی کتب ہے، ہاں بالکل قرآن کا ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کا نہیں لکھی ہو لیکن ہوتا ہے بہت سارے ایڈیشن نہیں لکھی، بالکل بتا دیں گے، بالکل بتا دیں وہ ہمارے بالکل دینی کتب، کیونکہ وہ ہماری تجارت ہے اور اس پہ تجارت کی جا رہی ہے، اس پہ منافع بھی کمایا جا رہا ہے، اور اس کا اگر ایک سال گزر جائے گا تو اس کی مالیت جو ہے وہ سونے چاندی کے حساب سے حساب لگا کے اس کی زکات دی جائے گی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رسالت میں اس زمانے میں مال زکات کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم علیہ الطاہرین الطاہرین المعصومین۔ پہلے میں یہ بتا رہا ہوں اس سے قبل کیا ہے رسالت میں زکات کی تقسیم ہو، پہلے زکات کی جو فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اقسام ہے اس میں یہ بتانا ضروری ہے، ایک مالی زکات ہوتی ہے، ایک جسمانی زکات ہے۔ میں نے وہ پوچھا تھا، تو مالی زکات میں تو یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک اور طاہر کرنے کے لیے زکات دینا ضروری ہے، اور ضرورت مندوں کی حاجت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اغنیا کا اور اس مال زکات کی حیثیت سے اغنیا کے مال میں ان کا حصہ ہوتا ہے، جو مالدار لوگ ہیں ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے فقراء کا، اور ضرورت مندوں کا جو زکات کی شکل میں ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے جسمانی زکات۔ جسمانی زکات کا مقصد یہ ہے کہ وہ زکات فطرت کہلاتا ہے، صدقۃ الفطر کہلاتا ہے۔ وہ فطر جو ہے روحانی جسمانی کثافتوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو وہ تو صرف فطرہ جو ہے وہ چاند رات ہی عید کی چاند رات پر واجب ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی وہ کی نیت کر کے جو چاند رات ہو تو نیت کر، ہاں نیت کر رہے ہیں، یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہے پہلے سے کر، ہاں 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 یہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کل رات دے دی نیت کر کے، نیت کر کے اس کے بعد میں چاند رات صحیح کیا میں۔ لیکن عہد رسالت میں جو تقسیم ہو رہی ہے وہ اس کا مسئلہ دوسرا ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی غنائم آتے تھے، مال غنیمت آتا تھا اور صدقات کے مال آتے تھے، اس وقت بیت المال کا رواج نہیں تھا۔ بیت المال کا رواج تو خلافتوں کے دور میں شروع ہوا، کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں تھی ہاں نہیں وہ جگہ ہوتی بھی تھی، مسجد نبوی کے حصے میں رکھ دیا یا کسی صحابہ کرام کے گھر پر آپ نے اس مال کو رکھ دیا اور اسی وقت تقسیم کیا، مطلب چند لمحوں کے جتنا مال آیا جس وقت آیا اسی وقت وہ صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، اور اب اس کے بعد مطلب کوئی مال زکات باقی نہیں کیا، تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس زمانے میں یہ دیکھیے گا عہد رسالت میں سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی، اور مطلب یہ کہ وہ یہ ہوتے تھے جانور ہوتے تھے، اجناس ہوتی تھی، کاغذی نوٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہمارے یہاں نوٹوں پر زکات ہے ہی نہیں۔ نوٹ جو ہیں کاغذی نوٹ، کاغذی نوٹ یا اگر 10,000 روپے کا مطلب 1,000 روپے کا، یہ 10,000 روپے کا نوٹ ہے، تو وہ تو نوٹ گورنمنٹ کی طرف سے چھپا ہوا کاغذ نتھنگ مور، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ کاغذ ہے، وہ سونا اور چاندی نہیں ہے۔ اس بنا پر فقہ جعفریہ کے لحاظ سے نوٹوں پر تو زکات کا تصور ہی نہیں ہے، تو بینک میں جتنے پیسے جمع ہوتے زکات نہیں زکات اس پہ نہیں۔ مطلب یہ کہ بس یہ ہاں اگر وہ مطلب سکے ہیں سونے چاندی کے، اس میں سونے چاندی کے سکے ہیں تو اس پر زکات واجب ہے۔ ثابت سونا ہے، ثابت چاندی ہے، مطلب وہ کرنسی ایکویولنٹ ٹو جو فقہ جعفریہ میں جی وہ 5.5 تولہ سونا اور 5.5 تولہ 42 تولہ چاندی ہو، اس کے ایکویولنٹ بھی اگر وہ رقم ہے تو اس پہ زکات نہیں۔ ہاں یہ مسئلہ جی وہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے رسالت میں یہ ہوتا تھا کہ ان اجناس کو، ان چیزوں کو اسی وقت جو ہے مختلف ان میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ چونکہ جب بیت المال کا رواج ہوا، وہ مطلب کہ جب فتوحات ہوئی، خاص طور پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دوران فتوحات ہوئی، ایران اور یمن کے خزانے آ گئے، فتوحات اتنی ہوئی ہیں، اب ان خزانوں کا سنبھالنا مشکل تھا، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی بیت المال
بنایا جائے، خزانے کے رویہ بنایا جائے، وزیر خزانہ کسی کو بنایا، وزیر خزانہ کسی کو بنایا، خزانچی کسی کو بنایا جائے. تو اس صورت میں اور جتنے بھی اب دیکھیے جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی، عہد ہوئی، خیبر ہوئی، خندق، ان میں جو بھی غنیمتیں آتی تھیں، اسلحہ آتا تھا، سونا آتا تھا، چاندی آتا تھا، وہ گھوڑے قبضے میں آتے تھے، جانور تلواریں قبضے میں آتے ہیں، ان تمام چیزوں پر وہ کیونکہ تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ مسجد نبی کے ذہن میں بھی وغیرہ خاص ہوا ہو جاتا. ٹھیک ہے مرزا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل میں یہ فکر کے مطابق اگر ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پہ زکات ہے، 7.5 تولہ سونا تو اگر یہ نہیں ہے ان کی مالیت کی قیمت رکھی یعنی پیسے رکھے ہوئے تو ان پیسوں پر بھی جو ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکات ادا کرنی پڑے گی. یعنی جیسے مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رکھی ہوئی ہے، جو بازار میں قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کرنٹ قیمت جو آدمی کی ملکیت میں یا بینک میں رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکات جو ہے وہ دینی پڑے گی. اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ بھی اس کو صدقۃ الفطر کو صدقۃ الفطر اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کی، ہم انکار کہتے ہیں پہلی ہم روزہ توڑ لیتے ہیں، اس کو کھول لیتے ہیں، تو اس کو صدقۃ الفطر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ روزے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت یہ جو عید کی جو یعنی پہلی شوال کی جو صبح شادی ہوتی ہے اس وقت یہ واجب ہو جاتا ہے. نماز سے پہلے آپ کو دینا؟ ہاں نماز سے پہلے، یعنی ضروری ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز جاتے ہوئے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے. تو یہ اس کو صدقۃ الفطر اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اب دن میں آپ کے اوپر جو ہے وہ کھانے پینے کی پابندی ختم ہو گئی اور آپ کے روزے جو ہے وہ کھل چکے ہیں، آپ کھانے پینے کے معاملے میں آزاد ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو ہے نا ایک آدمی ہے اس کے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن ضرورت کی تمام اشیاء اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے. اچھا یہ بتائیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بڑا کفور میں بھی تھی کہ منکرین زکات کے ساتھ جو ہے جہاد کیا گیا، وہ کیا مسئلہ کیا تھا اس کا مسئلہ یہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی سی کریٹ ہو گئی تھی. وہ جتنے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے ان کو زکات دینے سے انکار کیا کہ ہم زکات نہیں دیتے تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ زکات کے منکر، کہ ہم زکات کے منکر ہرگز نہیں، لیکن ہم آپ کو اسلامی حکومت کا سربراہ نہیں مانتے، بس اس بات پر اختلاف تھا. انہوں نے چونکہ اسلامی حکومت کا ہم آپ کو اور رسول اللہ کے فرما کے نہیں گئے کہ آپ اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی نامینیٹ کر کے گئے ہیں. حضور اگر حضور نامینیشن کر کے جاتے کہ دیکھو میرے بعد جو ہے فلاں شخص جو ہے وہ اس کا اہل ہے اور تم اس کو مطلب فطرہ بھی دینا، زکات بھی دینا، جو کچھ بھی ہے کیونکہ وہ اسلامی حکومت کا خلیفہ اسلامی، تو کہیں گے ہم چونکہ اسلامی حکومت کا آپ کو سربراہ نہیں مانتے، ہم زکات تو مانو ہم مانتے ہیں، ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے. بس یہ تھا، اس بنا پر وہ جہاد ہو گیا. کس کو دیں گے؟ وہ انہوں نے کہا کہ جو اس کا اہل ہو، جو مطلب ہم جو یہ ہے اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حیات میں اپنے مسلح پہ کھڑے کرتے ہیں. علی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح میں 4 دن نمازیں پڑھائی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سمجھ گئے تھے کہ نماز جیسی جو رکن اعظم ہے اسلام کا، وہ ذمہ داری جن کو سونپی جا رہی ہے ان کی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے. اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہم حضور کو زکات دیں آپ کو نہیں دیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز میں اور روزے میں، جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اور سارے صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہنے لگے کہ آپ سب فیصلہ کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبار فی الجاہلیت و جبار فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے جو ہے وہ سخت ہے اور اسلام میں تم نرم ہو رہے ہو. تو سب صحابہ سمجھ گئے کہ یہ دین کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا دین مانا ہے
دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، تو یہ کہنا کہ وہ اہل نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے دیے ہوئے عہدوں کو سنبھالا ہے. میرا مقصد سوال ہمارا مقصد یہ تو بات دوسری طرف لے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف وہ کہہ رہے ہیں ہم زکات کے ممکن ہی نہیں، ہم زکات کے اگر ممکن ہو مسلمان کیوں کرو گے؟ جو مسلمان زکات کا ممکن ہوگا از ناٹ مسلم. ہم زکات منوان ہماری جان کے قربان ہمارے نار. لیکن مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایک غلط ہے یا تو آپ اس کو سمجھ لیں اسلامی حکومت صحیح تھی، ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا صحیح تھا، اور اگر اسلامی حکومت نہیں صحیح تھی تو پھر وہ بہرحال تو منکرین زکات نہیں تھے، ان کو تاریخ اسلام نے منکرین زکات کے نام سے، حالانکہ وہ محدثین جتنے بھی ہیں مالک ابن موبائل منکرین زکات ہی لکھا ہے، غلط لکھا نا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ مالک ابن محدثین کی کوئی حیثیت نہیں، مورخین کی حیثیت ہے. مالک ابن نویرہ کو خالد ابن نویرہ نے کیا کیا؟ خالد ابن ولید نے قتل کرا دیا اور ان کی بیوی سے انہوں نے اسی وقت ان کو حرم میں بلا دیا. یہ تو لیکن تاریخ اسلام کی جھوٹ نہیں ہے. جس میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ جو یہ محدثین یعنی بخاری مسلم صحیح ستہ جو کتب ہے، ساری دنیا کے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین کتب ہے، اس میں جو لکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ آلریڈی جو لکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اللہ جانے کون بچ رہے ہیں. آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. وہ بات کرنے جا رہے ہیں، سوال بات کر رہے ہیں. میرا مقصد سوال کرتے کہ یہ ہاں سوال پوچھیں. آپ نے بیان میں بھی تھوڑا یہ بتائیے اپنے مفتی صاحب کہ اپنے نسب تو بیان کیا، تو بیان نسب جو تھا وہ آپ نے جو بیان کیا وہ ہر چیز پہ آئے گا نا. ابھی تو آپ نے سونے کا نسب بیان کیا، چاندی کا نسب بیان کیا، تو جانوروں اونٹے گائے اور دوسرے لوگوں کا نسب کیا وہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے. بات یہ ہے کہ خمس من الابل شاۃ، 5 اونٹوں پر جو ہے وہ ایک بکری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 25 ہو جاتے ہیں اونٹ، تو اس پر جو ہے وہ ایک بنت مخاض ہے. بنت مخاض پروس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی 1 سال عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ پھر دوسری عمر میں لگ چکا ہو. اسی طرح جو ہے وہ 35 تک اتنے ہی ہے. پھر 36 سے 49 تک جو ہے ایک بنت لبون ہے. اور بنت لبون اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں اور اس کے پھر جو ہے وہ 3 سال میں لگ چکا ہو. اور پھر جو ہے وہ 49 سے جو ہے وہ 59 تک اتنا ہی ہے. پھر 59 کے بعد جو ہے ایک ٹھیکہ ہے. ٹھیکہ اس کو کہتے ہیں جس اونٹ کے 3 سال ہو چکے ہیں اور وہ 4 سال میں لگ جائے. پھر اسی طرح جو ہے یہ 100 تک اتنا ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جزا ہے. جزا اس کو کہتے ہیں جس کے 4 سال پورے ہو چکے ہیں اور وہ 5 سال میں لگ جائے. اچھا دوسرے آپ نے اس کا بھی بتا دیا، گیہوں اور جو کا بھی بتا دیں گیہوں کا یہ ہے کہ اگر گیہوں جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے بلکہ مال تجارت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، گیہوں ہے یا تانبا ہے، پیتل ہے، جو بھی چیزیں ہیں مال تجارت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت اگر 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے مقدر اس کی قیمت ہے تو اس کی قیمت پر زکات آئے گی، وہی 2.5% زکات ہے. مال تجارت میں کیا ہو؟ مال تجارت بھی اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہے، یعنی اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت مثال کے طور پہ 50,000 روپے، مال تجارت آدمی کے جو ہے وہ دکان میں 1 لاکھ روپے کا رکھا ہوا ہے، اس میں سب ٹوٹل لگا لیا اور قیمت سے جو ہے وہ بازار کی رائج قیمتیں معتبر ہیں، اس کا حساب لگانے کے بعد اس کا 2.5% دیا جائے گا. اور یہ قربان کا بھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں صدقۃ الفطر کا، صدقۃ الفطر کے تو یہ ہے جو 2.25 کلو جو ہے وہ اس حساب سے نکالا جاتا ہے، گندم کے حساب سے 2.25 کلو، اور اسی طرح جو ہے وہ کھجور کے حساب سے اور جو کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے. تو آج کل جو ہے وہ کشمش کے حساب سے جو ریٹ ہے 2.25 کلو کا وہ 1280 روپے چل رہے ہیں، اور کشمش کے حساب سے ہر انسان اپنے حساب سے 2 کلو کشمش کے ساتھ لینا چاہ رہا ہے، گیہوں کے ساتھ لینا چاہ رہا ہے، چاول کے ساتھ لینا چاہ رہا ہے. بالکل. اب یہ جو آپ کا کھجور ہے اس کے حساب سے 2.25 کلو کے ریٹ ہے 750 روپے، اور جو کے حساب سے فی بندہ اچھا صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے 80 روپے بنتے ہیں، اور جو کے حساب سے جو ہے وہ 240 روپے بنتے ہیں.
अब इसमें जो इंसान अपने तो उसके हिसाब से जो है वो जो गन्नू के हिसाब से 80 रुपये लेना चाहे तो 80 रुपये दे दें। सही है। अलावा साहब आप बताइए निसाब के बारे में। निसाब के बारे में देखिए ये है कि जहाँ तक ये उनका मामला है ये ऊँट का, ऊँट के 12 निसाब और गाय और सोना चांदी का तो आपने बता दिया, मैं समझ गया आप लोग आपका भी। अब बाकी जानवरों के गाय के 2 निसाब हैं। एक यानी अगर 30 गाय जिसके पास में वो मतलब ये एंटाइटलमेंट है कि वो ज़कात देने का, उस पर वो राइट है। 30 गाय या फिर 40 गाय, 2 निसाब कहलाते हैं। 30 गाय पर वो ये है कि एक बकरी जो है वो ज़कात दे सकता है। अच्छा, 30 गाय पर एक बकरी? 30 से 40 गाय पर 30 से 40 गाय पर एक बकरी ज़कात दे सकता है। फिर इसके बाद वो आगे और बढ़ता जाता है, निसाब बढ़ता जाता है। ये तो खैर इसी तरीके से ऊँट के निसाब है। ऊँट में ये 12 निसाब है, उसमें एक तो 5 अगर ऊँट हैं तो उस पर एक भेड़ जो है या एक बकरी वो आप ज़कात में दे सकते हैं। 10 ऊँट हो जाते हैं, 15 से हो जाए, 5 से लेकर 25 ऊँट तक। अब ऐसे 26 ऊँट अगर हो जाते हैं तो उस पर आप मतलब 26 से 36 ऊँट हो जाते हैं। वो उस पर गिनते मकास का एक सिलसिला जारी होता जाता है। मुफ्ती साहब ने कहा जो वो जो उन्होंने बताया फिर इसके बाद वो और बढ़ते जाएंगे निसाब तो उसमें देना चाह रहे हैं जी, वो वही है जो इन्होंने बताया। हाँ वो सिर्फ जो डिफरेंस है मेन जो भी समझ में है वो सोने चांदी के उसमें डिफरेंस है। वो आप जामिया में गाय के नसाब में और मतलब ये कि इनके नसाब में गाय, ऊँट और बकरी के नसाब में और फिर चाहे कोई भी फिक्रा हो उनके नसाब में कोई फर्क नहीं। सिर्फ सोना चांदी के, सिर्फ सोना चांदी के। और अगर उस पर लगा लें गेहूँ करेंसी आप कह रहे हैं कि नहीं है? हाँ, मतलब कह रहे हैं करेंसी में है, करेंसी पे है। आप कह रहे हैं कि फिर जाफरी के मुताबिक करेंसी पे नहीं है, सिर्फ सोने चांदी पे है। ये कह रहे हैं हाँ, सोने चांदी पे है, जो मैं समझा सोने चांदी पे सोने चांदी अगर उसके इक्विवेलेंट पैसे आपके बैंक में उसमें ज़कात नहीं है, फिर जाफरी के मुताबिक ये कहना चाहते हैं सोने चांदी की सिक्कों पर है। नहीं, उसकी इक्विवेलेंट अगर पैसे इक्विवेलेंट पैसे अगर सिक्के की शक्ल में, करेंसी की शक्ल में आखिर कौन हो जाएगा? रोटी होंगे अगर करेंसी है, करेंसी से मुराद क्या लेंगे आप? ये करेंसी हुकूमत छापती। अच्छा, नोट हुए हैं ना जी, तो नोट में ज़कात नहीं, क्योंकि हमारे उस पर रिसालत में चूंकि नोट नहीं थे। अच्छा, इस बिना पर ज़कात नहीं। और दूसरी बात ये कि ये गेहूं है, जौ है, किशमिश है और ये मतलब खुरमा, ये अगर आपके पास तकरीबन 300 साख है, 300 साख का मतलब ये मतलब आपके पास हो या आपकी खाते हो? आप जैसे ज़कात फितर की बात हो रही थी ना कि आप किशमिश जो गेहूँ आप नहीं, ज़कात फितर की बात नहीं हो रही, मैं बात वैसे बात कर रहा हूँ, आम ज़कात की बात कर रहा हूँ कि गेहूँ, जौ, किशमिश और ये अगर आपके पास 300 साख है, 300 साख, एक साख जो 3 किलो का, मतलब तकरीबन 1000 किलो 1000 किलोग्राम या उसका ले लें 21 मन 24 सेर और 54 तोले। ये अगर आपके 21 मन 24 सेर 54 तोला अगर इस वजन का आपके पास गेहूं है, जौ है, किशमिश है और मतलब खुरमा है, तो उस पर ज़कात जो होगी 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा इस सूरत में होगी अगर आपाशी के जरिए हुआ। अगर आपाशी के जरिए हुआ या आलात के जरिए हुआ, आपाशी के जरिए अगर आपने ज़राअत की और गेहूं पैदा हुआ, जौ पैदा हुई, आपाशी समझ रहे हैं ना जी, पानी के जरिए, तो उस सूरत में 10% ज़कात निकालेंगे। और अगर वो आलात के जरिए, उसका आलात के जरिए आपाशी ज़राअत हो रही है, क्या मतलब फर्टिलाइजर डाले आपने, ट्रैक्टर आलात है ट्रैक्टर, उसके जरिए अगर आप हर दूध की करें तो ये करेंगे और आप मशीन यूज करेंगे तो ये करेंगे, इनमें 20% है। अच्छा, ये मतलब आपके डिफरेंस है इसमें क्या कहते हैं, ये जो जमीनें होती हैं
جو ان کی پیداوار ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ عشور ہوتا ہے. عشر انہیں عشری زمین کہتے ہیں. اور عشری زمین اس زمین کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کسی علاقے میں جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد اس شہر کو اس علاقے کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اب اس علاقے کو وہاں کے رہنے والوں کے ہی کے پاس چھوڑ دیا, انہیں کی ملکیت میں رہنے دیا, یا مسلمانوں نے اس سے اپنے قبضے میں لے لیا. تو ایسی جو زمین ہوتی ہے اس میں عشر ہوتا ہے, یعنی اس کی جو پیداوار ہوتی ہے. اب زمین کی تو پیداوار ہوتی ہے نا, اس میں تو سال کا حساب نہیں ہوتا بلکہ پیداوار کا حساب ہوتا ہے. اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر ہوتا ہے, یعنی زمین کا 10واں حصہ. اگر 10 من نکلے ہیں تو 1 من جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کسی غریب مستحق کو دینا, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دینا جو ہے یہ وہ ہے, یعنی فرض ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ اچھا عشری زمین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو یا ندی کے نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہو. اور اگر اسے خود پانی لا کر سیراب کیا جاتا ہو, جیسے ٹیوب ویل لگا کے سیراب کیا جاتا ہے یا پانی خرید کر لا کر اس میں ڈالا جاتا ہے کھیتی کو, پھر اس میں جو ہے وہ 20واں حصہ ہے. جیسے ہماری آج کل کے زمانے میں مین ڈبیٹ چل رہی تھی ہر حکومت میں یہ کہ جناب کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے, تو ایگریکلچر ٹیکس اور زکوٰۃ کا آپس میں کیا ہے؟ یہ عشر ہے. یہ پاکستان جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی 65% آمدنی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تو پیداوار پہ زکوٰۃ دینی چاہیے, اور زکوٰۃ وہ دے گا جس کی زمین ہوتی ہے اور پیداوار جس کے قبضے میں ہوتی ہے, اس کی ذمہ کہ وہ اس کو عشر نکالے. لیکن اس معاملے میں سونے چاندی میں اور جو پیسوں کے اعتبار سے تو لوگ زکوٰۃ دے دیتے, لیکن زمینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دینے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. کیلکولیشن نہیں آتی ہے, بہت سارے لوگ تو پتہ ہی نہیں ہے عشر ہوتا کیا ہے. اچھا, یہ پتہ کرنا نہیں چاہتے. دونوں ہی باتیں ہیں, دونوں ہی باتیں. صحیح. ہمارا یہ بتائیے کہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیسے زکوٰۃ کی تقسیم کرتے تھے؟ پہلے ایک سوال دیجیے, ابھی مفتی صاحب نہیں ہے بننا بیان کیا نا عشر کا. میں نے جو بات کی تھی وہ عشر کے بغیر بات کی, یعنی ایک عام کسان ہے, عام لوگ ہیں, وہ اس کا سننا مطلب وہ قبضہ نہیں ہے. آپ نے بولا نا کہ اگر جو نیشنل ہے وہ ہر دن جوت کے اگر کر رہا ہے تو یہ, اور مشین یوز کر رہا ہے تو یہ. عام زراعت کی بات کر رہا ہوں, اس میں عشر کا تعلق نہیں. عشر کا مطلب وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا, لیکن تھوڑا سا مطلب بس حصے میں تقسیم یہ اختلاف ہے. اس مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی 21 من اور مطلب 24 سے اور 54 تولہ. کیلکولیشن کی تو بات تو بعد میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہاں کیلکولیشن تو بات جب کریں گے نا, ارادہ ہوگا ان کو پتا ہوگا. 30% لوگوں کو معلوم ہے. کچھ بھی ایک ہوتا ہے جزیہ, وہ ٹیکس کہلاتا ہے. وہ تو ان سے لیتے ہیں نا کہ جو آپ کے اندر رہ رہے ہیں ان سے لے رہے ہیں. جزیہ ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی عہد امیر المومنین میں زکوٰۃ کی تقسیم. اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ بیت المال میں جتنا بھی مال آ جاتا تھا, آپ اسی وقت جناب علی اس کو جتنا آیا اسی وقت آپ نے تقسیم کر دیا, بلایا, سب کو بلایا, اور جو بھی زکوٰۃ مستحقین تھے ان کو آپ نے حصہ اسی وقت دے دیا. اب ایسا ہوا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کے دور میں رات کے تقریباً 2 بجے 3 بجے کا وقت تھا, تو تقریباً وہ زکوٰۃ کا مال آیا, بیت المال میں جمع کرا دیا گیا, بیت المال میں رکھ دیا گیا. تو مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ مال کن لوگوں کے لیے ہے, کہیں کہ یہ وہ مال ہے جو کہ اس میں کچھ مطلب کہ کپڑے بھی ہیں, اور دوسرا مطلب یہ کہ جواہرات بھی ہیں, سونا چاندی بھی ہے, یہ سب ساری چیزیں شامل ہیں. تو آپ نے کہا اچھا یہ جو مستحقین ان کو بلاؤ. کیا مولا ابھی تو یہ رات کے 2 بج رہے ہیں, 3 بج رہے ہیں اس وقت, آپ اس کو کل دے دیجیے گا. کہا کہ کل تم اس بات کی کیا گارنٹی دیتے ہو کہ علی کل تک زندہ رہے گا؟ علی کل تک زندہ رہے گا اس بات کی گارنٹی دے دو. نہیں. تو پھر آپ نے اسی وقت, تو رات کے 3 یا 4 بجے کا وقت تھا,
سب کو بلا کے چراغ جلائے گئے. رات کا اندھیرا ہوا تو اس زمانے میں کوئی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی. چراغ دوبارہ جلائے گئے اور اس کے بعد ان کو مستحقین کو یہ سارا مال تقسیم کر دیا گیا. تقسیم جب کر دیا گیا تو آپ نے اس بیت المال میں جھاڑو دی. جھاڑو دینے کے بعد اسی بیت المال میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار علی کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی جو تم نے مجھے عطا کی تھی وہ میں نے مانو ان جو ہے تیرے حکم کے مطابق تیرے رسول کی اطاعت کے مطابق ادا کرنی. علی اب مجھ پر اس سے کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی. مجھے اور اس بات کی اور توفیق عطا کر کہ میں تیری ہی اطاعت کے تحت زندگی کے دن گزارتا ہوں اور کوئی شب و روز کوئی ضرورت مند حاجت مند میرے در پر آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے. یہ ایک طریقہ ہے. یہ بتائیے جو ہم نے پڑھی ہے سب سے زیادہ جو دور تھا سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے جو پیسے ملے یا بیت المال میں فتویٰ میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو وہ کیسے کنٹرول کر رہے اتنی بڑی اسلامی مملکت کو اور زکوٰۃ کے انتظام کو کس طرح کنٹرول کرتے؟ دیکھیں زکوٰۃ تو یہ ہے کہ وہ مالداروں سے وصول کی جاتی تھی اور مالداروں کے پاس جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے ان کے پاس جایا جاتا تھا. انہی کی معلومات لی جاتی تھی کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. وہ جو عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے علاقے کے گورنر ہوتا تھا وہ ان مالداروں کی لسٹ بناتا تھا. بالکل ان کے پاس لسٹ ہوتی تھی. جو حکومت وقت ہوتی تھی ان کے پاس سب کی لسٹیں ہوتی تھیں اور وہ ان کے پاس جاتے اور جو عاملین ہوتے انہیں مسائل زکوٰۃ اچھی طرح معلوم ہوتے تھے. وہ جن لوگوں کے پاس جاتا ان سے پوچھتے آپ کے پاس کتنا مال ہے, جیسے مویشی کتنے ہیں, سونا کتنا ہے, چاندی کتنا ہے, کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے. پورا ان سے لے کے ان کو بتا دیں کہ آپ کے مال میں اتنی زکوٰۃ ہے اور آپ اتنی زکوٰۃ ہمیں دے دیں. تو اس طرح پوری جو آج کل جو ایک ہوتی ہے پھر ان عاملین زکوٰۃ کے بھی نگران مقرر ہوتے تھے کہ وہ اور ان کو ہدایت ہوتی تھی لوگوں سے ان کا متوسط مال لینا, لوگوں سے ان کا بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اچھا مال نہیں لے لینا, نہ بالکل جو ہے نا وہ ردی قسم کا مال لینا, بالکل ہی گھٹیا قسم کا مال, نہ بہت ہی اچھا بلکہ متوسط مال ان سے زکوٰۃ کی مدد. ہم نے تو یہ آج کے دور میں کہ وہ نیا پیسے پکڑ کے دیے پڑ رہے ان کو کوئی پرسنٹیج دی جاتی ہے تو اس دور میں ویسے کوئی ہوتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ جمع کی تو ان کو پرسنٹیج ان کو بات یہ ہے جو عاملین زکوٰۃ ہوتی ہے حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حکومت کے ملازم ہیں اور ان کو ان کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں بیان فرمائے اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم آتی تھی نا اس رقم سے ان کو پیسے دینا یعنی ان کی اجرت دینا تنخواہ دینا کی جائز ہے. جی یہ ہاں بالکل. مولا کائنات کے دور میں بھی یہی رہا کہ وہ بھی عاملین زکوٰۃ کو مقرر کرتے تھے. حضرت مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کر بھیجا, اے مالک اشتر تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم غریبوں کا محتاجوں کا خیال رکھو گے. میں نے اس لیے تمہیں حکومت کے وہ سربراہ نہیں بنایا کہ تم عیش کے ساتھ نشاط کے ساتھ زندگی کے دن گزارو اور تمہارے ارد گرد جو ہے بھوکے پیاسے رہیں. یہ کچھ عاملین زکوٰۃ میں کچھ مقرر کر رہا ہوں, یہ 5 افراد میں بھیج رہا ہوں. یہ جو ہے یہ زکوٰۃ کو وصول کریں گے اور وصول کرنے کے بعد تم اس کو بیت المال میں یا جہاں بھی تم چاہو رکھو اور پھر اس کی تفصیل کا کام کرو, بھیجنے کا کام کرو. یہ ہوتا چلتا. پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں حضرت علی علیہ السلام نے اس کو مطلب زندگیوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے, غلاموں کے بھی حقوق دیے ہیں, قیدیوں کے, وہ اس شکل میں انہوں نے ادا کیے ہیں. زکوٰۃ کے زمرے میں بھی, صدقات کے زمرے میں بھی اور خیرات کے زمرے میں بھی زندگیوں کے حقوق, قیدیوں کے حقوق. اور جو قید خانہ جو بنایا گیا اس زمانے میں حضرت علی سے پہلے قید خانے کا کوئی تصور نہیں تھا. کیونکہ پہلے دورے خلافت صلاحت ایسا ہوتا تھا بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کنفرم نہیں مجھے کیا ہے کہ کنواں ہے کہ کنویں کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. ہاں اور لیکن یہ کہ بعض جگہ چھوٹے چھوٹے حجرے بھی بنائے گئے تھے, لیکن اس کا جو باقاعدہ استعمال پولیس کا محکمہ بنایا گیا تھا. ہاں پولیس کا محکمہ حضرت عمر فاروق یہ بھی چیز بنائی گئی. ہاں یہ بھی بنائی گئی. لیکن جہاں تک میں نے اس کا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا جو انتظام کیا نا قیدیوں کے لیے ایک
باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں سرائے بنا دیتے تھے اور اس میں قیدیوں کو بند کر دیا جاتا تھا. سید یا سید کو زکات دے سکتے یا باعث برتا سید جو ہے وہ یا سید غیر سید کو زکات دے سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ سید غیر سید کو زکات دے سکتا ہے. سید غیر سید کو زکات دے سکتا ہے اگر غیر سید مجبور ہے اور لے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے مخالفت اضطراری. ویسے تو غیر سید سے سید زکات نہیں لینا چاہیے سید کو, نہ اسے غیر سید کو لینی چاہیے, لیکن اب کنڈیشن ہے دیکھا جاتا ہے کہ سید اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ مطلب زندگی کا موت کا معاملہ ہے تو اس صورت میں وہ انتہائی ضرورت مند ہے تو غیر سید سے وہ سید آ سکتا ہے. زکات فطرہ کی بات کی جی کہ وہ اس کے نماز سے پہلے دینا چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, ضروری نہیں کہ وہ سید ہو غیر سید ہو, آپ کی چاندہ اپنے آپ کے گھر میں کھانے کا چاندہ کی بات کر رہا ہوں جی, تو آپ نے اس کو دینا نا. جی جی, تو وہ جو فطرہ ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا تو وہ جو اس کے من میں جو آپ دیں گے اس کا بھی ڈالیں گے نا. اگر 7 افراد آ جائیں, اگر 8واں ہو گیا جی, تو اب آپ صحیح ہے سپوز بات کر رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں تو وہ جو زکات اس کی اس میں شامل ہوگی میں زکات فطرہ, تو جو وہ آپ دیں گے تو جس کو جائے دے سکتے ہیں. اور اس میں یہ زکات کہ وہ فطرے کی رقم جو ہے 3 سا کا مطلب کیا ہوا 3.25 کلو, 3 سا کہتے ہیں 1 سا 3.25 کلو یا 225 3.5 کلو آٹا ہے, گندم ہے, جو رقم ہے یا اس کی آج کل جو ہے 3.5 کلو آٹے کی قیمت کیا ہے کم از کم 120 روپے. اور ابھی میں جب جمعے کی نماز میں گیا ہوں ہم بفر زون میں تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ 120 روپے بتایا گیا ہے مولوی حضرات نے وہ اور اس پر عمل کریں گے لوگ, وہ اپنی حدیث پر عمل کریں. میں 120 روپے کے قائل نہیں ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو سال بھر آپ کی نارمل غذا ہے, آپ کے نارمل غذا ہے, آٹا بہترین قسم کا کھا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ سے بولتے ہیں کس طرح آپ کا مطلب بہترین قسم کے آپ لباس پہن رہے ہیں نارمل, اور آپ کے نارمل وہ ایک مطلب روٹین میں چل رہا ہے, بہترین چیز استعمال کریں تو اس حساب سے آپ کی زکات جو فطرہ بنتی ہے وہ تقریباً آپ 135 سے لے کر کم از کم 140 روپے اگر آپ زیادہ دیں گے تو آپ اس میں تو کوئی آپ نہیں کہ اگر کوئی آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ بڑھ کے دیں, ایک تو منیمم بتا دیا تھا, یہ منیمم ہی ہے, آپ مطلب نیچے نہ دیں تو اوپر جتنا کشمش کے حساب سے 140 روپے تک ہم نے کہا تھا 140 روپے آپ دے سکتے ہیں, 120 سے لے کر 140 ایک بلکہ 135 سے لے کر 140 تک. یہ ایک سوال ہے کہ ہم لوگ جب دینے کا معاملہ آتا ہے اللہ بھی ہم لوگ دے رہا ہے, ہم لوگ کو کلیم تو ہے نہیں, ہماری زندگی یہی ہے تو اللہ کو کلیم تو ہے نہیں, تو جب ہمیں دینا ہے مستحقین کو تو ہم منیمم کی کیلکولیشن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, آگے دے دیں. جان نکلتی ہے جوانی سے پیسے نکلتے ہیں نا, جان نکلتی ہے, اس لیے شریعت نے حدود متعین کر دی اتنا دینا ہے. اگر ثواب اس پہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر پتہ نہیں غریب کو بچارے کو کیا ٹکڑے کھا دو دن کا الجیہ تول اور جھکتا تول. اچھا جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی انہیں کی بات مفتی صاحب کی بات کر رہی ہے, بات یاد آ گئی وہ ایک قمیض ایک بچی گئی دکاندار پر, وہ قصاب کی دکان ایسے حضرت مولا جی کا واقعہ, دکان پر گئی اور اس پہ مطلب اس سے گوشت لیا تو گوشت اس نے دیا تو برابر توڑ کے برابر دیا, کم نہیں دیا. تو اس بچی نے کہا کچھ تھوڑا سا اور ڈالو, تھوڑا سا تو مولا کائنات کو آپ نے اس دکاندار سے کہا یہ بچی صحیح کہہ رہی, اس کو زیادہ تھوڑا سا دو تو تمہاری کاروبار میں برکت زیادہ رہے گا. جتنا تم تھوڑا سا تول سے اگر زیادہ دو گے, نہ تول میں کم ہی نہ کرو, لیکن تول سے اگر زیادہ دو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں خیر برکت بھی کرے گا.
ہمیں یاد ہے پاکستان میں ہماری جو ساری سیشن میں نے فرمایا تھا کہ کسی سے آپ نے کر دیا کل واپس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بڑھا کے دے دیں تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں اچھی بات ہے. ایک بات اور یاد آتی وہ کہنے لگے حضرت علیہ السلام نے یہ منافع کی بات منافع کتنا لینا چاہیے. ناظرین ہم نے جو آج پروگرام کیا اسلام اور میں مولانا حسن علیہ السلام کی پیش میں تو بہت ساری اچھی باتیں ہوئی بہت ساری سرل باتیں ہوئی. بس میری تو دعا یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں اس طرح بھی ہیں آپس میں جو باہمی ان کے خاندی قائم رکھیں اور قائم رکھیں اور جو شیرازہ ہمارا دکھا ہوا ہے ساری دنیا میں دنیا کا ہر آدمی جو ہے ہمیں جو ایک پاؤں کی ٹھوکر سمجھتا ہے جہاں آ کے نکل جاتا ہے دنیا میں کیوں اٹھا کے مسلمانوں کا حال برا ہی ہے. اور پتہ نہیں وہ کب وقت دوبارہ آئے گا مسلمانوں پہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ایک ہو مسلم مرن کی پارلمانی کے لیے دین کے ساحل سے لے کر تامرتا کے کاج میں شاید وہ دور دوبارہ لوٹا ہے اور ہم پھر جو ہے دنیا پہ حکومت قائم کریں اور اپنی بتائیں کہ ہم جو ہے ہم دین حق کے پہلو ہیں اور ہم جو ہے انسان جو ہے امن کے پہلو ہیں. ہم جو ہے اسی خون خرابے تو نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں اور ہم دنیا کو ایک اچھا پیغام دیں. تو دنیا تو ہمیں جو ہے سب دوسرے اینڈ پہ ہمیں کھڑا کیا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس وقت ہم جو ہے افطاری وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور افطاری وقفے کے بعد جو ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں. میں دیکھتے رہیے ضلع ٹی وی اور ٹی وی رمضان کا خوشی افطار وقفہ ہے افطار وقفہ.